بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین اکرام، حاضرین محترم، 19 ماہ رمضان علی ابن ابی طالب نے ضربت کھا لی ہے. ہم نے اپنے اعمال کی اپنی تقدیر کی فائل شب 19 کو بارگاہ رب العزت میں بھیج دیا ہے. پتہ نہیں کیا لکھایا ہے اور کیا لکھا گیا ہے. شرائط اور ہیں، قبولیت اور ہیں. ہم ساری عبادتوں کی شرائط کے ساتھ انجام دے دیں، یہ بھی بہت بڑی بات کہ وضو صحیح ہو، غسل صحیح ہو، نمازیں صحیح ہوں، عذر قلبی بھی ہو، اس میں ارکان بھی صحیح ہوں، واجبات صحیح ہوں، مستحبات صحیح ہوں، غور و خوض اور خشوع اور خضوع کے ساتھ بھی ہوں. اس کے بعد ایک مرحلہ رہتا ہے قبولیت کا، کہ وہ نماز قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں، وہ عبادت قبول ہوا یا نہیں، وہ روزہ قبول ہے یا نہیں. اعمال کی قبولیت یعنی تمام شرائط کے ساتھ انجام دینے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان محتاج رہتا ہے اور اسے لو لگاتا ہے، فکر کرتا ہے کہ اللہ اسے قبول کر لے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سب کے عمل کو میں قبول بھی نہیں کروں گا. پہلی شرط ہے کہ ایمانداروں کے، جو مومن ہوگا، ایمان رکھنے والا ہوگا. اب ایمان کے درجے ہیں اور ایمان کے فضائل ہیں، ایمان کے کمالات ہیں. یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. علی تمہاری محبت ہی تو ایمان ہے، تم سے دشمنی کفر و نفاق ہے. تو پہلی شرط ہے کہ انسان کتنا بھی پڑھے جائے، کتنی رکعتیں بھی پڑھے جائیں، کتنے جو ہے وہ سورہ اور قرآن ختم کر لے، لیکن علی ابن ابی طالب کی اگر ولایت اور محبت نہیں ہے تو سب بیکار ہے. اس لیے کہ ایمان کی شرط ہے. جب ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا تو کل ایمان کے بغیر عمل کیسے قبول ہوگا؟ اور اللہ کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور صلاۃ سے مدد مانگو. اس لیے کہ الایمان و شیعین، ایمان دو چیزیں ہیں، الصبر و شکر. صبر اور شکر یہی ایمان ہے. اب اللہ قرآن مجید میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں 19 دن سے یہ تقریریں جاری ہیں اسی آیت پر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ کہتا ہے صبر سے مدد مانگو. صبر آدھا ایمان ہے، اور استعینوا امر کا صیغہ ہے، واجب ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے ایمان سے مدد مانگنا واجب، تو کل ایمان سے مدد مانگنا بدعت کیسے ہوگا؟ پہلی شرط ہے ایمان. دوسری چیز ہے تقوی، خوف خدا، یاد الہی. قرآن اس کی ہدایت کرے گا. رمضان متقی بنانے کے لیے آیا ہے. جب تک انسان کی زندگی انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، قبول کرتا ہے. تو شرط ہے تقوی ہونا، اور تقوی جب انسان کی زندگی میں آ جائے تو اس کا عمل قبول ہو جاتا ہے. جب تقوی کے بغیر عمل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تقوی پیچھے پیچھے ہے، امام المتقین آگے آگے. تو امام المتقین رہنمائی کرتے ہیں تقوی کی. انسان متقی بن جائے گا تو علی کے پیچھے چلنے کے لائق ہو جائے گا. اور خود پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، نجات یافتہ ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے. جس کے اندر ایمان اور تقوی نہیں ہے
وہ عمل شیطان ہو سکتا ہے، عمل رحمان نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز ہے، شرط ہے ولایت۔ ولایت ضروری ہے، ولایت ضروری ہے۔ ولایت یعنی سرپرست، حاکم، مولا، آقا مان لینا، اپنی روح، اپنے جسم پر کسی کو مسلط، کسی کا قبضہ دے دینا، خود سرنڈر ہو جائے، سب کچھ انہی کے حوالے کر دے۔ ولایت خدا، ولایت رسول، ولایت امام۔ اگر ولایت علی ابن ابی طالب ہے تو اعمال قبول ہے۔ اس کے بعد شرط لگائی کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حقوق الناس بھی ہو، بندوں کا حق یہ ضائع اور برباد نہ ہو۔ دن بھر رات بھر تم نے شب قدر کے اعمال کیے، لیکن کتنے بندوں کے حق لے کر بیٹھے، غصب کر کے بیٹھے، بندوں کو ناراض کر کے بیٹھے، ان کی دل آزاری کی ہے، اس کے بعد شب قدر کر رہے ہیں۔ حقوق الناس، جو ان کا حق ہے اسے ادا کرنا۔ پانچویں چیز ہے حسن خلق، اچھا اخلاق۔ بد اخلاق کے عمل کو اللہ پسند نہیں کرتا، دوست نہیں رکھتا۔ چھٹی چیز ہے صلہ رحمی، قرابت دار، رشتہ دار، قرابت داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے تو اللہ قبول کرتا ہے، ورنہ رشتہ دار قبولیت کی منزل سے جو ہے اعمال کو چھین لیں گے۔ فرشتے آسمان پہ، چوتھے پانچویں آسمان پہ رہتے ہیں کہ رک جاؤ، تمہارے اعمال کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہمارے اعمال قبول ہو گئے، کہ میں صلہ رحم اور قطع رحم کا فرشتہ ہوں، یہی اعمال روک دوں گا، تمہارا نہیں جائے گا۔ تو اگر انسان خدا نخواستہ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، رشتہ داروں کو راضی نہیں رکھتا، رشتہ داروں کے جو ہے وہ دل آزاری کرتا ہے، یا رشتہ داروں کے ایسا کام کرتا ہے جو ان کی اذیت کا ذریعہ ہے، تو کوئی عمل بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ساتویں چیز ہے صدقہ، اور پھر آٹھویں چیز ہے دعا۔ ان کے ذریعے یعنی ایک شب قدر گزر گئی ہے، دوسرے کے لیے ہم تیار ہیں، تو کم از کم اتنی چیز ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ صدقات مقدر بدل دیتا ہے، صلہ رحمی مقدر بدل دیتا ہے، حسن خلق مقدر بدل دیتا ہے، اور حقوق الناس ادا کرنے پہ مقدر بدل جاتے ہیں۔ ولایت علی مقدر کا سکندر ہوتا ہے، تقوی الہی تمام اعمال کے قبولیت و تقدیر بنانے اور ایمان، تو بات ہی الگ۔ تو یہ سب چیزیں انسان کرے۔ قرآن مجید ایک اعلان فرماتا ہے، قال اللہ تبارک تعالی فعزنا معزنا بینہم ان لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ یبغونها عوجا وہم بالآخرۃ کافرون۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، پس پھکارے گا، بلائے گا اہل بہشت اور اہل دوزخ کے درمیان میں اللہ بلائے گا۔ بلانے والے کی لعنت خدا ہے ایسے ظالموں پر جو لوگوں کو باز رکھتے ہیں اور راہ خدا میں سے اپنی کجروی سے چاہتے ہیں کہ لوگوں کو راہ راست سے منحرف کر دیں۔ یہ ظالمین ہیں، روز جزا کے منکر ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں، اِنَّا لِعَلِيٍّ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعَصْمَاءِ لَا يُعْرَفُ النَّاسِ، بتحقیق علی ابن ابی طالب کے واسطے کتاب خدا میں بہت ایسے نام ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے۔ کہتے ہیں مِنْهَا قَوْلُ تَعَالَى فَعَزَّنَا مُعَذَّنًا بَيْنَهُمْ فَهُوَ مُعَذَّنٌ بَيْنَهُمْ۔ جناب امیر المؤمنین کا ایک نام معزن ہے۔ منجملہ ان ناموں کے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس پھکارے گا، بلائے گا۔ پھکارنے والا درمیان میں ہوگا، ان لوگوں کے درمیان میں بہشت اور دوزخیوں کو، اور وہ پھکارنے والا امیر المؤمنین ہوگا۔ اسی کو قسیم النار والجنہ کہتے ہیں، جنت اور جہنم کا بانٹنے والا مولائے کائنات ہوں گے، اور وہ اذان دیں گے، مؤذن ہوں گے کہ آواز دیں گے جہنم سے، لگ یہ تیرا ہے، جنتیوں سے کہیں گے لی میرا ہے، مجھے دے دے۔
یقیناً اہل سنت کی ایک کتاب ہے کتاب اربعین میں لکھا ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول خدا سے میں نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن جناب امیر 7 ناموں سے پکارے جائیں گے جنت اور جہنم کے درمیان امیر المؤمنین کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد 7 ناموں سے امیر المؤمنین کو بلایا جائے گا. اذ کان یوم القیامت ینعدون علی بن ابی طالب لسبعۃ الاسماء الصدیق یا دالو یا عابدو یا ہادیو یا مہدیو یا فتح یا علی مرانت الشیت علی الجنہ. یعنی قیامت کے دن فرشتے امیر المؤمنین کو 7 ناموں سے بلائیں گے، کہیں گے صدیق، دال، عابد، ہادی، مہدی، فتح اور علی. آپ اپنے شیعوں کو لے کر بہشت میں تشریف لے جائیں، ان 7 ناموں سے اعلان کیا جائے گا. مومنین یہ نام کو تبرک کے طور پہ جانتے ہیں. جس نام میں روز قیامت فرشتوں کو خطاب کریں گے، بلایا جائے گا، اور اس عالم شہود میں اسم مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور کنیت ابو الحسن اور القاب بہت ہیں. امیر المؤمنین کے المرتضیٰ، حیدر، صفدار، اسد اللہ ہیں. آپ کے والد بزرگار اسم مبارک ابو طالب ہے جو حقیقی چچا رسول خدا کے ہیں، اور آپ کے والدہ ماجدہ آپ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. جناب امیر المؤمنین کے چچا زاد بھائی اور داماد رسول خدا کے تھے. تاریخ ولادت و سعادت میں اختلاف ہے. خاص طریقے سے 13 رجب خانہ کعبہ جمعے کے دن 30ویں سال عام الفیل کے ایک روایت میں ہے، 7ویں ایک روایت میں کہ 23ویں شعبان کو بھی، یہ بہت کم ہے. آپ کی ولادت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 30 برس کا تھا. حضرت نے جناب امیر کی پرورش کی، حتیٰ کہ گہوارے میں خود آپ ہلاتے تھے اور ہر وقت قریب رہتے تھے. نکاح حضرت امیر المومنین کا جناب فاطمہ بنت رسول کے ساتھ شب جمعہ اور پڑھایا گیا. 21ویں تاریخ ہجرت کی 3رے سال واقع ہوا. جناب امیر المومنین 10 برس کے تھے تو رسول خدا مبعوث ہوئے. سب کے پہلے جناب امیر المومنین نے آپ کی نبوت کا اعلان کیا. بعد بعثت 13 برس مکہ معظمہ میں، 10 برس مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام کے ساتھ رہے. 16 برس کی سن سے جہاد کرنا شروع کیا. 19 برس کے سن میں بڑے بڑے شجاعان عرب کو قتل کر دیا. 22 برس کی عمر میں در خیبر اکھاڑ لیا. 30 برس کی ظاہری اور باطنی خلافت میں آپ کو رہی 2 برس 4 مہینہ اور پہلے خلیفہ ابو بکر، اور 10 برس کچھ زیادہ دوسرے خلیفہ 12 برس، اور تیسرے خلیفہ زیادہ ان کے قریب 5 برس. حضرت نے امر خلافت کا اعلان کیا. فی البحار ان امیر المؤمنین ولد بمکہ فی بیت اللہ الحرام لم یولد قبلہ ولا بعدہ مولود فی سواء اکرام من اللہ لہو بذالک. 19واں رمضان ہے. علی ابن ابی طالب کو یاد کریں، دوسروں کو بتائیے کہ علی کون ہے. علی شناسی پیدا کریے. علی ابن ابی طالب کے تعارف میں یہ تو خود پیغمبر نے فرمایا کہ علی کو میرے اور تمہارے علاوہ، خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بہار الانوار میں منقول ہے کہ جناب امیر المؤمنین خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اور اس سے پہلے نہ کوئی پیدا ہوا. یہ سعادت کسی کو نہیں ملی اور اس کے بعد بھی کوئی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا. حق تعالیٰ نے یہ شرف بھی آپ ہی کے ذات اقدس پہ مخصوص کر دیا. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں، علی کے فضائل کمال کے فضائل ہیں. علی ابن ابی طالب کی زندگی یقیناً بہت عظیم زندگی ہے، اور اس زندگی کے ذریعے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک بندہ 6 مقام پر، 6 جگہوں پہ ایک آدمی. مفتاح الولایہ کتاب میں ہے، یعنی لوگوں تک بھی بات پہنچ جائے. مفتاح الولایہ میں جناب سلمان سے مروی ہے
کہ ایک دن حضرت علی ابن ابی طالب اپنے گھر تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ دختر رسول اور حسنین بھی موجود تھے۔ دق الباب ہوا، آپ تشریف لائے، دیکھا جناب مقداد کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مقداد خیر تو ہے؟ مقداد نے عرض کیا مولا ایک خواہش ہے، اگر نوازش فرمائے تو عرض کروں۔ آپ نے فرمایا مقدار بتاؤ کیا بات ہے؟ مقداد نے عرض کیا مولا آج ماہ رمضان کی اولین شب ہے، پہلی شب ہے، میری خواہش ہے کہ آج رات میں میرے غریب خانے پر آپ گزاریں، میرے مہمان ہوں۔ آپ نے فرمایا مقداد میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ آپ واپس تشریف لائے اور دختر رسول سے استفسار پر آپ نے بتایا کہ مقداد نے آج کی رات دعوت دی ہے۔ ابھی انہی باتوں میں تھے کہ دق الباب ہوا، کسی نے نوک کیا، آپ دروازے پہ تشریف لائے، دیکھا جناب عمار کھڑے ہوئے۔ جناب عمار نے بھی وہی خواہش کی ہے جو مقداد نے کی ہے، آپ نے وعدہ کر لیا۔ واپس آئے، مسند پر بیٹھے، پھر کسی نے دق الباب کیا، دروازے پر آئے، دیکھا ابو ذر کھڑے ہیں۔ ابو ذر نے بھی وہی خواہش ظاہر کی اور مقداد عمار کر چکے تھے۔ آپ نے جناب ابو ذر سے وعدہ فرمایا۔ دوسرے دن جناب جب مسجد میں صحابہ حضرت کے پاس تشریف فرما تھے تو جناب مقداد نے از راہ تفاخر، فخر و مباحات کرتے ہوئے، علی کسی کے گھر میں ہو، ہر منزل پہ تفاخر، تکاثر منع ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات، فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں ولایت اہل بیت سے نوازا ہے، علی ابن ابی طالب کی محبت دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کے اوپر اللہ نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ امام نے فرمایا کہ جب اپنے دلوں میں ہماری ولایت اور محبت کو محسوس کرو تو اپنی ماؤں کو دعا ہے، ان کا شکریہ ادا کرو۔ تفاخر کیا، فخر کیا۔ رات کو ولی خدا حضرت علی میرے گھر میں تھے، ابھی گھر تشریف لے گئے تھے اور ابھی اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جناب عمار نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مقداد درست نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن خود حضرت علی گواہی دیں گے کہ انہوں نے تمام رات میرے گھر میں گزاری ہے۔ ابو ذر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے پرانے صحابی ہیں، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ دونوں جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، درست نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ حضرت علی سے خود پوچھ لیں کہ انہوں نے پوری رات میرے غریب خانے میں گزاری۔ رات جناب ام سلمہ نے مجھ سے خواہش کی کہ حضرت علی اگر ہمارے گھر رات گزار لیتے تو میں ان دونوں بھائیوں کے علمی گفتگو سے کچھ حاصل کر لیتی، علی اور رسول ہوتے۔ چنانچہ میں نے علی سے کہا علی تمام رات میرے ساتھ رہو۔ شہزادہ امام حسن نے عرض کیا نانا جان رات تو ہم دونوں بھائیوں نے اپنے بابا کو باہر جاتے ہی نہیں دیکھا ہے اور وہ ہمیں اسرار امامت سے نواز رہے تھے، اتنے میں جبریل آ کے سلام کرتے ہیں، ربانی پیغام پہنچاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ سب صحیح کہہ رہے ہیں، مگر علی ساری رات ساتویں آسمان پر ملائکہ کے ساتھ تسبیح و تقدیس بجا لا رہے ہیں اور ہمارے بز میں، ہماری نظارت میں ہے۔ جب منافقین نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ لو نئی بات سنو، خدا ایک، بندہ ایک اور مقام 6، اور ہر ایک کہتا علی میرے گھر میں تھے، بھلا علی ایک اور 6 جگہ پہ کہاں؟ تو حضرت نے ان سے مسکرا کے فرمایا تم بھی سچ کہتے ہو کیونکہ تم بغض علی رکھتے ہو، ذرا سا سمجھنے کی کوشش کرو تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ یوں ہے کہ علی اللہ کے آفتاب کی طرح ہیں، علی جب بھی چاہتے ہیں آفتاب کی مانند ہو جاتے ہیں، کرۂ عرض پر ہر باشندہ، ہر رہنے والا جس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ آفتاب میرے گھر پہ چمکا ہے، میری دکان پہ چمکا ہے، میرے کھیت میں چمکا ہے، اسی طرح علی چاہے تو کرۂ عرض کا ہر رہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ علی میرے پاس تھے، میرے گھر میں تھے۔ واضح سی بات ہے کہ ذات احدیت نے ان نفوس قدسیہ کو ایسی قدرت کاملہ سے نوازا ہے، کہہ کر اگر چاہیں تو ان کا واحد ایک آدمی ایک وقت میں 40 جگہ، اور چاہیں تو ایک وقت میں رہیں ایک جگہ۔ قارئین محترم، سامعین اکرام، یقیناً اگر انسان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ذات سے بہرہ مند ہے، ان کی محبت سے آشنا ہے، تو یقیناً فیصلہ کریں کہ شیطان ایک ہے اور ہر ایک کو گمراہ کر رہا ہے، چاہے وہ کسی ملک میں ہو،
کہیں بھی ہو، کسی گھر میں ہو، لیکن ہر انسان یہ کہتا ہے شیطان نے بہکایا مجھے، شیطان نے بہکایا، جس کے لیے رب العزت نے خود فرمایا انہ عدو مبین، اور وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب کھلا ہوا دشمن ہر جگہ جا کے گمراہی کر سکتا ہے تو امام مبین جو ہو، جسے خدا نے امام مبین کہا ہو۔ عزیزو، جو دشمن ہے اس کو تو خدا نے اتنی طاقت اور قدرت دے دی، ہر جگہ پہ چلا جائے، ہر جگہ موجود ہو، لیکن جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو ایک روشن امام میں جمع کر دیا۔ اللہ اکبر، جس میں ہر شے کا ایسا ہو گیا، وہ ہر جگہ موجود تھے۔ ہو سکتا ہے جو کھلا دشمن ہو وہ بھی گمراہ کر سکتا ہے، جو امام مبین ہو وہ ہر جگہ ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ تو علی کے چاہنے والے، علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں، یقیناً علی ابن ابی طالب کی زندگی ہر ایک کے لیے روشن ہدایت ہے۔ علی ابن ابی طالب ہر ایک کے رہنما ہیں۔ علی ابن ابی طالب سب کی زندگی کا صحیح طریقے سے دستور اور کائنات میں پہنچانے والے امام ہیں۔ پرندے نے بھی علی کی معرفت رکھی، انسان نہ جانے علی کو وہ الگ بات ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے پرندے بھی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ صحرا سے گزر ہوئے، اچانک حضرت امیر المومنین نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور تبسم کیا، مسکرائے، فرمایا شاباش اے پرندو۔ میں نے عرض کیا اے میرے مولا کن پرندوں سے گفتگو کر رہے ہیں؟ فرمایا وہ پرندہ جو ہوا میں ہے۔ کیا تم دوست رکھتے ہو کہ ان کو دیکھو، ان کے گفتگو سنو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں مولا۔ اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب نے کچھ کلمات ادا کیے، اچانک ایک پرندہ زمین کی طرف آیا اور حضرت علی ابن ابی طالب کے داہنے ہاتھ پر بیٹھ کر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی پشت پر پھیرا اور فرمایا خدا کے اذن سے مجھ سے گفتگو کرو، مجھ سے بات کرو۔ خدا متعال نے اس کے قوت گویائی دی، اور یہاں تک کہ اس نے حضرت علی ابن ابی طالب کو عربی زبان میں کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے جواب سلام کے بعد اس سے فرمایا اس خشک صحرا میں نہ آب و گیا کا دانہ ہے، پھر کیسے کھاتے پیتے ہو، کیسے زندگی گزارتے ہو؟ پرندے نے کہا اے میرے مولا، جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو آپ کی ولایت کا ذکر کر لیتے ہیں، سیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج علی ابن ابی طالب کا دن ہے، دیکھیں فضائل علی ابن ابی طالب، کمال علی ابن ابی طالب اگر انسان بیان کرے تو دل بھی شاد ہوتا ہے، روح بھی پوری ہو جاتی ہے اور انسان پورا سیر ہو جاتا ہے۔ دعا کریں علی ابن ابی طالب کے صدقے میں کہ مصیبتیں دور ہوں۔ وہ اہتمام کے ساتھ جو مجلسیں ہوتی تھیں، جلوس ہوتے تھے، ماتم ہوتے تھے، عزاداری ہوتی تھی، اسی اعتبار سے ہم بھی تو ولایت علی ابن ابی طالب تمام تشنگی کو دور کر دیتی، تمام بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے، تمام بھوکے کو سیر کرا دیتی ہے، روحانی سیر، اخلاقی سیر، پیٹ بھرے جسمانی اعتبار سے علی ابن ابی طالب کے فضائل انسان کو مکمل سیراب کر دیتی ہے۔ جب ہمیں پیاس لگتی ہے کہ آپ دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، جس کے ہاں بیداری تبرع نہیں پائے جاتا ہے وہ کیوں سیراب ہوتے ہیں؟ نہ پیے پانی۔ اگر صرف ولایت ہی ولایت ہے، محبت ہے تو کھاتے رہو، پیو نہیں۔ پانی پینا شرط ہے کہ دشمنوں پر لعنت کرو۔ شب قدر پانچویں امام خطبہ دے رہے ہیں اور فضائل شب قدر میں، رات میں شب قدر میں جاگنے کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا رونے لگا، مولا میں تو سو گیا، میں اس فضیلت کو حاصل ہی نہیں کر پایا، نہیں جاگا۔ مولا نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، پانچویں امام فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات تم بتاؤ کہ رات میں تم نے کھجور کھائی تھی اور کھجور خشک ہوئی اور تم جو ہے وہ افطار کر کے تھک کے سو گئے، آدھی رات میں تمہیں پیاس لگی، تم اٹھے پانی پیے اور تم نے حسین کے اوپر صلوات اور ان کے قاتلوں پہ لعنت کی۔ کہاں مولا کیا؟ کہ یہ ثواب شب قدر سے افضل ہے، عالی ہے۔ تو لہذا تبرع ضروری ہے، بیزاری
ضروری ہے۔ تولا و تبرہ عبادت کے کمال کا نام ہے۔ حضرت علی نے فرمایا بارک اللہ فیک، اس کے بعد پرندہ پرواز کر گیا، اڑ گیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی طرف انسان توجہ دے تو یقیناً ہر منزل پہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ علی بن ابی طالب کی ولایت، علی بن ابی طالب کے فضائل، علی بن ابی طالب کے کمالات ہر انسان کے اوپر عیاں ہے، ظاہر ہے۔ علی کی فضیلت انسان دیکھے، سمجھے، کوشش کرے کہ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے فضائل و کمالات کا دریا بہا دیا، اور علی کی فضیلت دنیا کہاں انکار کرے گی۔ علی بن ابی طالب کے چاہنے والوں، یہ بات صحیح ہے کہ دنیا میں علم کتاب کا تعلق کتاب ہی سے ہوتا ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ علم کتاب کی دنیا اصل کتاب سے الگ ہوتی ہے۔ کتاب ایک مادی شے ہے، اوراق، صفحات سے مرکب ہوتی ہے۔ علم کتاب ایک معنوی دولت ہے جس کا تعلق انسان کے دل اور دماغ سے ہوتا ہے، اور اس کی مادیات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ مدرسے میں بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو کتاب بچے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن علم کتاب استاد کے ذہن میں ہوتا ہے، جس کا بچہ اس کے ہاتھ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جاتی، جس کے پاس کتاب ہے اس کے پاس علم کتاب نہیں ہے، جس کے پاس علم کتاب ہے اس کے ہاتھ میں بظاہر کتاب نہیں ہے۔ پروردگار نے مذہب کی دنیا میں اسی اختلاف کو مٹانا چاہا جب اپنی کتاب صاحبان علم و فہم اور ارباب عقل اور دانش پر نازل کی ہے، تاکہ جہاں کتاب رہے وہیں علم رہے۔ میں کسی مناسبت سے کہہ رہا ہوں کہ رات آپ نے شب قدر میں قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے، مقدرات کے اعتبار سے، اور قرآن نازل ہوا اس اعتبار سے آپ نے اعمال کیا ہے، اور علم کتاب رکھنے والے علی ابن ابی طالب اور ہم آپ نہیں ہیں۔ دونوں چیز جہاں متصل ہو جاتی، کتاب اور علم، یعنی علی اور کتاب، القرآن مع العلی وعلی مع القرآن۔ سرکار دو عالم نے اسی نقطے کے پیش نظر فرمایا کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب، ایک اہل بیت، تاکہ امت کے پاس کتاب کے ساتھ علم کتاب کا وسیلہ بھی رہے، اور وہ اہل بیت سے اس طرح علم کتاب حاصل کرتی رہیں کہ جس طرح سے سرکار دو عالم سے حاصل ہوتی رہی۔ لیکن یہ امت کی بدبختی تھی کہ اس نے کتاب اور علم کتاب کو الگ کر دیا۔ کتاب تو لے لیا اور آواز دیا حسبنا کتاب اللہ کے نعرے لگائے، ہمارے لیے کتاب خدا ہی کافی ہے، نعرہ لگا کر اہل بیت کو نظر انداز کر دیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور اس طریقے سے امت کی حیثیت اس بچے کی ہو گئی جس کے ہاتھ میں کتاب تو ہے لیکن کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، اور اہل بیت کی حیثیت اس استاد کی ہو گئی جس کے شاگرد نالائق نکل جائیں اور تحصیل علم سے انکار کر دیں۔ تو یہ خوش قسمتی ہے ان مخلص گروہوں کی جس نے اس نقطے کو محسوس کیا اور من اہل بیت سے وابستہ ہو کر کتاب اور علم کتاب دونوں کی دولت حاصل کر لی، اور اپنے دامن ایمان سے کسی دولت سے خالی نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید نے اہل کتاب اور ان افراد کو بھی قرار دیا جنہیں نہ کتاب کا علم تھا نہ کتاب کے احکام پر عمل پیرا تھے، جو اس بات کی علامت ہے کہ کتاب کی دنیا الگ ہے، علم و عمل کی دنیا الگ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان علم اور عمل کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے تو مومن کامل کے لقب سے سرفراز ہوتا ہے، اور اسی دولت سے محروم ہو جاتا ہے تو کمثل الحمار، گدھے جیسا ہو جاتا ہے جس کی پشت پہ کتابیں تو لا دی گئی ہیں لیکن اسے کتاب کا علم نہیں ہے۔ ہم نے یہ پڑھ لیا، ہم نے وہ پڑھ لیا، ہماری وہ کتاب ہے، ہماری کتنا آیا دماغ میں، اس کے مطابق عمل کتنا کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت کی گواہی بھی یہی کتاب کے پیش نظر دی ہے، اور اپنی کتاب بلکہ آپ نے واضح اعلان کر دیا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، ہمارے اور تمہارے درمیان میں گواہی دینے کے لیے خدا کافی ہے، اور وہ انسان کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اپنا گواہ اس امت کو نہیں قرار دیا
جو صرف کتاب سے وابستہ ہو گئی، بلکہ اس اہل بیت کو قرار دیا جو علم کتاب کے وارث اور علم لدنی کے حامل ہو گئے۔ کتاب اور علم کتاب کے فرق کو سمجھنے کے بعد اس نقطے کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کی ہر کتاب کا علم ایک انکشاف کی حیثیت ہے، کھلی ہوئی کتاب، اس سے زیادہ علم میں کوئی نہیں ہوتا۔ صاحبان علم اسی کو کہا جاتا ہے جس پر حقائق انکشاف ہو جائیں، کھل جائیں، ورنہ دیگر افراد کو لفظ جاہل سے تعبیر کیا جائے گا، لیکن علم کتاب کی حیثیت سے اسے قدرت نے مختلف ہے۔ علم کتاب انکشاف بھی ہے اور طاقت بھی ہے، معرفت بھی ہے، قدرت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علی ابن ابی طالب کے پاس وہ کتاب کے پورے علم ہے، وہ کتاب کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں جہاد کا حکم ہے تو جہاد کر کے دکھایا، نماز پڑھنے کا حکم ہے تو نماز پڑھ کے دکھایا ہے، اور کمال نماز، ان کا سب عمل قرآن بن گیا۔ علی کی طاقت کا نام ہے قرآن، معرفت کا نام ہے قرآن، قدرت کا نام ہے قرآن، یہ علم قرآن ہے علی ابن ابی طالب کے پاس۔ جناب سلیمان نے تخت بلقیس منگوایا اور ارادہ ظاہر کیا تو پھر ہر شخص نے اپنی قوت اور قدرت کا مظاہرہ شروع کر دیا، لیکن آخر میں جس آصف بن برقیہ کے ذریعے تخت بلقیس منگوایا گیا، ان کی شان میں قرآن مجید نے یہ الفاظ استعمال کیے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا ایک تھوڑا سا علم تھا۔ اس نے تخت بلقیس کو ملک سبا سے خدمت سلمان میں پہنچا دیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ علم کتاب صرف مفاہیم کا جاننا، مطلب کا جاننا نہیں ہے، حقائق کو کھولنے والا۔ جو قرآن کا حکم ہے اسے علی نے کر کے دکھایا، اور زمین پہ آ کر ہاتھ رکھا، یہ زمین تجھے کیا ہو گیا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اس زمین کے کشف کرنے والے، کھولنے والے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام قرآن کی آیتوں کو کھول کے رکھ دیا، واضح کر دیا، پیغام پہنچا دیا۔ جس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے اسے اپنی زندگی کے ذریعے قرآن کو سمجھا دیا، بلکہ اس کی طاقت اور قوت بھی بتائی، جو پورے ملک کے بساط کے لمحوں اور سینکڑوں میل سے خدمت سلیمان تک پہنچا سکتی ہے۔ اسی انداز سے ہوتا ہے جسے پروردگار پوری کتاب کا علم عطا کرے، اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ کتنا ہوگا۔ اس کے بعد کوئی تعجب نہیں رہ جاتا کہ اگر صاحبان علم کتاب کی ایک جنبش لب ذریعہ سے مغرب سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے تو پروردگار کی خاطر پورے نظام شمسی کو بدل سکتا ہے ایک اشارے میں۔ اس مقام پر یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ جناب سلیمان کے وسیع آصف بن برقیہ کے پاس قرآن مجید کا علم نہیں تھا، بلکہ دور کی کتاب کا علم تھا، جس کے احکام قرآن کے آنے کے بعد منسوخ ہو چکا ہے، بدل گئی وہ کتاب۔ اگر منسوخ کتاب کا علم نظام سیر و سفر کو منقلب کر سکتا ہے تو جس کے پاس ناسخ کتاب ہو، نظام کتاب ہو، نظام شمس و قمر کو منقلب کر دیتا ہے۔ ایسے علی، یہ امت کی بدقسمتی ہے کہ اس نے علم کتاب کا راستہ چھوڑ دیا اور اس نتیجے میں اس کمزوری کا شکار ہو گئی۔ مٹھی بھر اسرائیل اسے زندگی کی بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ نہایت ذلت کے ساتھ بھیک لینے میں بھی ہم خوشی ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ صرف علم کتاب، در اہل بیت کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے۔ خدا کا شکر ہے آج بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں جنہوں نے راسخون فی العلم سے علم لیا ہے اور وہ علم کتاب کی توانائیوں کے حامل ہیں۔ انہی کے زور پر دنیا کے ہر بڑی طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ علم کتاب میں انکشاف، طاقت کا باہمی ارتباط دیکھنا ہے تو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے بچپنے کے دو واقعات کی طرف نظر کر لیجئے۔ ایک آغوش رسالت میں قرآن کی تلاوت، دوسرے گہوارے میں کلہ اجدر کا چیرنا۔ علم بھی ہے جس میں طاقت بھی ہے، گویا آپ تلاوت کر کے علم کتاب کا اعلان کر رہے ہیں اور کلہ اجدر کو دو حصے میں بدل کے علم کتاب کی قوت اور طاقت کا اعلان کر رہے ہیں۔ کاش امت اسلامیہ اس نقطے کو سمجھ جاتی۔ ہاں علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں، منازل شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی شہادت، علی کے قاتل نے سجدے کی حالت میں آپ کو ضربت لگائی اور یہ انتخاب کیا کہ سجدے میں
تلوار مارے، اس لیے کہ حالت قیام اور رکوع میں ہاتھ آزاد ہوتے ہیں، اور قاتل کو معلوم ہے کہ جب تک علی کے ہاتھ آزاد ہیں ان پر حملہ کرنا آسان نہیں ہے۔ سجدے میں نمازی کے ہاتھ مقید ہوتے ہیں، لہٰذا اس عالم میں کوئی بھی حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ سجدے کی شہادت نے ان نصیریوں کے خیال بھی بالکل بدل دیا کہ جو علی کو خدا بنا کر سجدے سے بالا تر بنایا جا سکتا ہے۔ خارجوں کی تردید ہو گئی کہ جو مولا کائنات بے عمل قرار دے کر کافر قرار دے دیتے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، ابن ملجم نے تلوار کو زہر میں بھگایا، مولا علی کے سر اقدس پہ مارا، جس بنا پر کہا جاتا ہے کہ صاحب سر و شہادت نے امام حسن امام حسین کی شہادت کا یہ فلسفہ بیان کر دیا۔ پروردگار نواسے کے ذریعے پیغمبر اسلام کے دونوں کی شہادت کا اجر دیتا ہے، ایک فرزند کو زہر کے ذریعے، ایک کو تلوار کے ذریعے۔ پیغمبر اسلام کے شرف شہادت کی تکمیل نواسے کے واسطے شامل ہوئی، لیکن مولا کائنات دونوں شہادتوں کا شرف حاصل کیا ہے۔ وہ تلوار میں زہر بھی ہے اور تلوار بھی ہے، اور علی ابن ابی طالب کے سر پہ چلی ہے۔ مولا نے فریاد کیا اور آواز دیا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ یہ علی ابن ابی طالب کی زندگی، اور آج تک دنیا کہہ رہی ہے کہ علی اپنی عدالت کی بنیاد پر قتل کیے گئے۔ علی نے زندگی بھر عدالت کی ہے، علی کی تلوار بھی عدالت ہی پہ چلتی رہتی ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو محبت علی پر گامزن رکھے، ولایت علی ابن ابی طالب کی دولت عنایت فرمائے، تمام فتنے و بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جو رات شب قدر گزر گئی اس کے سب اعمال قبول کر لے۔ آئندہ جو شب قدر آ رہے ہیں، جو لمحات اور دن آ رہے ہیں عبادتوں کے، ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ بارگاہ رب العزت میں عبادت کرنے کی طرف آمادہ ہونا چاہیے، اور یقیناً 19 تاریخ کی نماز، 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ بقرہ کی 284 5 مرتبہ آیت، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کہف کی 110 نمبر کی آیت پڑھیں، اور سورہ قل اللہ کو 15 مرتبہ پڑھیں۔ ثواب یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جو شخص اس نماز کو بجا لائے گا، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی زیادہ ہوں گے تو خدا اسے دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک اس کو پاک نہیں کرے گا۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن کی تلاوت کی ہو۔ یقیناً بہت عظیم ترین نماز ہے، 19 ماہ رمضان کی 2 رکعت نماز ہے، اور پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ بقرہ کے 284 نمبر کی آیت آمن الرسول والی، اور وہ بھی 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کی تلاوت کرنا ہے، اور 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ قل اللہ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھنا ہے۔ اپنے لیے دعا کرنا ہے، لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ یقیناً بہترین تحفہ ہے جو انسان بارگاہ رب العزت میں اس کا ثواب حاصل کر لے گا، اور یقیناً اس کے پچھلے اعمال بھی قبول ہوں گے، آئندہ تمام شر اور فساد سے وہ محفوظ رہ جائے گا۔ اسی طرح بہت سی مشکلات والی نماز ہے، عفو والی نماز ہے، توبہ والی نماز ہے، قربت کے لحاظ سے نماز ہے، اور انسان بارگاہ رب العزت میں عزت و کامرانی کی زندگی گزار لے، اس کی نمازیں ہیں۔ لہذا ہر طریقے کے انسان اعمال کی طرف توجہ دیتا رہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ میرے کریم پروردگار ہر طریقے کے اعمال کی طرف ہمیں متوجہ کرے، اعمال کے شرائط کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اعمال کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اعمال کو بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول فرمائے۔ 19 کی رات گزر چکی ہے، اور اللہم لعن قطرۃ امیر المؤمنین کہ تسبیح ہم پڑھتے رہیں گے، جاری رہیں گے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہوتی رہے گی کہ میرے پروردگار یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء۔ اور اس کے بعد رمضان سے پہلے، رمضان کے استقبال میں ایک ویڈیو میرا آیا تھا جس میں ماہ رمضان یاد امام زمان
اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع۔ یہ ہر دعا کا جملہ امام زمان سے مربوط ہے کہ یقیناً قبروں میں مردے اس وقت سرور ہوں گے، خوش ہوں گے۔ وہ 7 طریقے کے مردے کس طرح سے خوش ہوں گے کہ جب امام زمان آئیں گے۔ اللہم اغن کل فقیر، ہر فقیر غنی بن جائے گا۔ اللہم اشبع کل جائع، ہر بھوکے کو کھانا مل جائے گا۔ جس کی جو غذا ہے، روحانی، جسمانی، اخلاقی، عقائدی، ہر چیز۔ شب قدر میں زیادہ زیادہ پیغمبر اسلام نے فرمایا استغفار مانگو، صحت مانگو، کامیابی مانگو، عزت مانگو، سکون مانگو، ہر طریقے کی فتنے، آفات اور بلاؤں سے نجات مانگو، اور یقیناً صحت مند رہو گے۔ چاہے بدن، چاہے روح، چاہے عقیدے، چاہے اخلاق، سب چیزیں صحت میں ہیں، اور صحت انسان کی زندگی کا بہترین سرمایہ ہے۔ عقل بھی سالم ہو، جسم بھی سالم ہو، صحت مند رہیں، روح بھی سالم ہو، تاکہ ہمارے اعمال بارگاہ رب العزت میں قبولیت کا شرف پا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ حفظ و امان میں رہیے، مولا کو یاد کرتے رہیے، مولا کے غم کو امام زمان کی خدمت میں پرسا دیتے ہیں، ان کے واسطے سے اپنی دعاؤں کو قبولوا لیجئے، اور بارگاہ رب العزت میں اور اپنے آپ کو سرفراز کر لیجئے۔ اطمینان ہے، سکون ہے کہ ہر طریقے کے حفظ و امان میں رہیں گے انشاءاللہ، اور قرآن سے وابستہ رہیں گے تو قرآن جو ہمارے تقدیر بدلے گا کہ ہمیں صحت ملے گی یا بیماری ملے گی، سفر ملے گا یا حضر ملے گا، عزت ملے گی یا بے عزتی ملے گی، یا ہم جو ہے مالدار ہوں گے یا فقیر ہوں گے۔ حج، زیارت، شرف، سکون، یہ ساری چیزوں کے فیصلے کی رات ہے۔ خداوند عالم تیرے فیصلے پہ ہمیں راضی ہونے کی دولت عطا فرما، میرے مقدر کو سنوار دے۔ مقدر اسی کا سنورے گا جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ وابستہ اور قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پڑھتے رہیں، قرآن سمجھتے رہیں، قرآن پر عمل کرتے رہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ اللہم لعن قتل تعمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرۃ اللہ وابن خیرتہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔